روپیہ تو وہ لے گی جو میری تکلیف ہوتی ہے جب میں قتل کر دیا گیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روپیہ تو وہ لے گی جو میری تکلیف ہوتی ہے جب میں قتل کر دیا گیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روپیہ تو وہ لے گی جو میری تکلیف ہوتی ہے جب میں قتل کر دیا گیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روپیہ تو وہ لے گی جو میڈ آپ کے گھر کام کرے گی. یہ وہ خاتون ہوتی ہے جو بغیر کسی معاوضے کے بغیر کسی چیز کے وہ خدمت کرتی ہے صبح سے شام تک, اور پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں نے ایک دو وہ کیسز پڑھے کہ کھانا گرم نہیں تھا تو اپنی بیوی کو جو ہے وہ راڈ مار مار کے مار دیا, اور جو ہے وہ مرضی کا کھانا نہیں تھا تو بچی جو کھانا لے کے آئی تھی اس کو قتل کر دیا گیا. یہ رویے ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں, اور ان رویوں سے ایز اے سوسائٹی جو ہے وہ ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے, جس کو چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ آگے لے کے چل رہی ہیں. جو دیہاتی خواتین ہیں ان کے لیے جو لائف سٹاک کارڈ ہے, لائف سٹاک کارڈ کے ذریعے ان کو جو مویشی ہیں ان کو خریدنا اور ان کی فیٹنگ پروگرام جو ہے تاکہ اس کو باہر بھجوا کر ایک اچھا زر مبادلہ جو ہے وہ کمایا جا سکے. اور پھر ایک بہت دل کے قریب پروگرام ہے چیف منسٹر صاحبہ کا دھی رانی پروگرام, جس میں 1500 سے زائد بچیاں جو ہیں ان کی شادیاں پہلے مرحلے میں کرائی جا چکی ہیں. دوسرا مرحلہ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ اب شروع ہوگا. اور مجھے بہت چیف منسٹر صاحبہ نے خود بھی ایک دن مجھے ذکر کر رہی تھی کہ جب شادی کی تقریبات میں وہ خود بھی تشریف لے کے گئی, اور آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی. ایک ہینڈی کیپ جو ہے وہ جوڑا تھا جو جن کو ان کے گھر والے گود میں اٹھا کر لائے تھے, دولہا بھی اور دلہن بھی, اور ایک دولہا دلہن جو ہے وہ ڈیف اینڈ ڈمب تھے. لیکن جس دن ان کی خوشی تھی چہرے کے اوپر جب ان کی شادی ہو رہی تھی. سو یہ وہ دعائیں ہیں, یہ وہ نیکیاں ہیں جو چیف منسٹر صاحبہ کما رہی ہیں. اور یہ دھی رانی پروگرام جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سیکنڈ فیز بھی بہت جلد شروع ہوگا, اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو اپنی بیٹی کے لیے خود اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو اور جنہوں نے جو دفن کرنے کا رواج تھا بچیوں کا اس کو جو ہے وہ ختم کیا, اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوتے ہوئے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو امتی ضرور کہتے ہیں, لیکن ہم اپنے مذہب سے بہت دور ہیں. خاص طور پر جہاں بچیوں کے تحفظ کی بات آئے گی, خواتین کی بات آئے گی, وہاں خواہ مخواہ مختلف چیزوں کو جو ہے وہ بہانہ بنا لیا جاتا ہے. ابھی تک چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ جو ان کا ایک بانڈ کریٹ ہوا بچیوں کو جب وہ اسکالرشپس دینے کے لیے گئی ہیں مختلف یونیورسٹیز کے اندر, اس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچیوں نے ان کو ایک ماں کا لقب دیا. اور انفارچونیٹلی ہم اس ذہنی چند مریضوں کے بھی معاشرے میں رہتے ہیں جنہوں نے پہلے نانی جیسے پاک رشتے کا مذاق اڑایا, پھر ان کا جو ماں کا رشتہ ہے جو انہوں نے بچوں کے ساتھ ڈیولپ ہوا ان کا, اس کو بھی تمسخر کا نشانہ بنایا گیا. تو اللہ ان کو ہدایت دے, چونکہ یہ مرد ہو یا عورت ہو پیدا تو ایک ماں کے وطن سے ہی ہوتے ہیں, اور ان کو دنیا میں لانے والی ایک عورت ہوتی ہے. کاش یہ باتیں ہم سب سمجھنے شروع ہو جائیں تو بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. اپنی چھت اپنا گھر جو ہے اس میں 10,500 سے زیادہ گھر اس وقت زیر تعمیر ہے, اور انشاءاللہ یہ مارچ کے اندر مزید 10,000 گھر جو ہیں اس کے اندر شامل ہوں گے جو چیف منسٹر صاحبہ نے اس کا ٹارگٹ دیا, اور بہت ساری خواتین اپنے گھروں کی مالک بن رہی ہیں. یہ بہت ان کے لیے ایک سکون اور اطمینان کی بات ہے. پھر الیکٹرک بسز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, ان الیکٹرک بسز کے اندر باقاعدہ طور پر علیحدہ سے کمپارٹمنٹ ہے خواتین کے لیے, وہاں پر کیمرے لگائے گئے ہیں تاکہ خواتین کو کوئی ہراسمنٹ کا جو ہے وہ شکار نہ کیا جا سکے. اس کے اندر وائی فائی موجود ہے. ایک کمپلیٹ تحفظ کے ساتھ جو سواری کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے اس کو چیف منسٹر نے جو ہے وہ کریٹ کیا ہے. اور